اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی۔ اٹلی میں ہونے جا رہا ہے ایک انٹروڈیوس کروا دیا گیا سپر گرین پاس۔ آپ کے پاس سپر گرین پاس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ کے پاس گرین پاس ہے، دوسرا جو ہے وہ اگر آپ کو کچھ ایسی جگہ ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جہاں پہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے یا آپ کو داخل ہونا ہے تو وہاں پہ آپ کو تمپونے کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ گرین پاس کے ساتھ تمپونے بھی کروانا پڑے گا، وہ سپر گرین پاس بن جائے گا۔ اس کے بعد 6 دسمبر 2021 کے بعد اٹلی میں آپ کو اگر لمبا سفر کرنا ہے ٹرین میں یا پھر اگر آپ کو ہوٹلز وغیرہ میں جانا ہے، ٹرین یا بس میں سفر کرنا ہے، ہوٹلز میں جانا ہے، سپورٹس جو بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں یا انڈور جو سپورٹس ہیں اگر ان میں جانا ہے، پارٹی یا ڈسکو وغیرہ میں جانا ہے تو آپ کو تمپونے کے بغیر جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے 6 دسمبر کے بعد۔ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں یورپ میں بھی، اگر آپ کو یورپ سے یورپ بھی سفر کرنا ہے تو کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تمپونے کے بغیر آپ کو نہیں داخل ہونے دیں گے، وہ بھی ضروری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز، پولیس والے، آرمی والے یا پھر جو ہمارے یہ سوشل سروسز یا دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ 15 دسمبر سے پہلے ان کے پاس گرین پاس ہونا چاہیے، نہیں تو وہ یہ جاب نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو پولیس اور جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر سے آگے 3 دن کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ جو بھی یہ قانون ہے، جو پابندیاں ہیں وہ آپ نے اس میں ضروری کر کے تو اس کے اوپر کام کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کا بنانا ہے پابند۔ اور اگر بات کی جائے کہ پرانی جو چیزیں چلیں گی وہ ساتھ ساتھ چلیں گی، جی آپ کا ماسک آپ کے لیے ضروری ہوگا پہننا۔ جو بھی بندہ انڈور کسی بھی جگہ پہ داخل ہوگا، چاہے وہ میوزیم ہو، چاہے وہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہو یا کچھ، تو وہاں پہ آپ کو ماسک پہن کے داخل ہونا پڑے گا اور گرین پاس کے ساتھ داخل ہونا پڑے گا۔ ماسک کا استعمال وہاں پہ بھی ہوگا جہاں پہ یلو، اورنج اور ریڈ زون ہوں گے، وہاں پہ آؤٹ ڈور بھی اگر آپ گھوم رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے۔ اگر ماسک نہیں ہے تو آپ کو 600 سے لے کے 1500 یورو تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین پاس کے بغیر اگر کوئی بندہ کسی بار وغیرہ میں ہوگا تو اس کو بھی، بار والے کو بھی بند کیا جا سکتا ہے بار کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں تھوڑی ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے زون جو ہیں وہ ریڈ زون ہوں گے، اورنج زون ہوں گے اور یلو زون ہوں گے، تو اس میں انہوں نے ایک تقسیم بتائی ہے گورنمنٹ نے کہ وہ جگہ جہاں پہ 1000 میں سے 50 بندے جو ہیں وہ اگر کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں یا مریض بنتے ہیں تو اس ایریا کو ڈکلیئر کیا جائے گا یلو زون۔ وہ ایریا جہاں پہ 1000 میں سے 100 بندے ڈکلیئر ہوتے ہیں تو اس کو اورنج زون ڈکلیئر کیا جائے گا۔ وہ پروونس یا پھر جو ایریا ہے جہاں پہ 1000 میں سے 150 بندے جو ہیں وہ اس کا کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں یا پازیٹیو پائے جاتے ہیں تو وہ ریڈ زون، یا 150 یا 150 سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ ریڈ زون میں ہوگا۔ پھر اسی طرح ان کی سیکٹرائزیشن کر دی جائے گی اور وہاں پہ پابندیاں بھی زون کے لحاظ سے لگا دی جائیں گی۔ تو ابھی تک بہت سے ہمارے دوست سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا 6 دسمبر کے بعد کچھ فلائٹ جو ہیں فلائٹس وہ بھی بند ہونے جا رہی ہیں یا ایئرپورٹ آپریشنز بند ہونے جا رہے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، ابھی تک فی الحال تک کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ فلائٹس آپریشن اسی طرح چلے گا، پاکستان کے لیے بھی اور یورپ کے لیے بھی آپ آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ہماری کہ 6 دسمبر کے بعد جو آپ کے اوپر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں وہ تھیں۔ اس میں بہت چانسز ہے کہ جہاں پہ اورنج زون یا ریڈ زون ہو جائیں گے وہاں پہ آپ کے اجتماعات جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ جو بھی جہاں پہ 30 یا 30 سے زیادہ اکٹھے لوگ ہوں گے وہ بند کر دیے جائیں گے۔